ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے حضرت یونس علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر ہو گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ وہ کہاں نبی بنا کر بھیجے گئے، پھر وہ کیسے اپنی قوم سے الگ ہو گئے اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، پھر باہر نکلے اور پھر واپس اپنی قوم میں وہ تشریف لے آئے۔ یہ ساری باتیں سننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے گا آخر تک۔ حضرت یونس علیہ السلام 700 قبل مسیح عراق کے ایک شمالی شہر نینوا بستی، جس کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ 1 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ، یعنی 1,20,000 روایات میں آتا ہے کہ اس شہر کی آبادی تھی۔ نینوا بستی وہ شہر تھا، شمالی علاقہ عراق کا، موصل کے قریب۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس شہر کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ بنی اسرائیل سے آپ کا تعلق تھا۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو وہ قوم بت پرستی میں مبتلا تھی۔ آپ نے بہت کوشش کی ان کو راہ راست پر لانے کی، لیکن وہ تھے کہ راہ راست پر نہیں آ سکے اور انہوں نے بلکہ انکار کر دیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلایا۔ پھر آخر کار جب یونس علیہ السلام بار بار انہیں تبلیغ اور واعظ و نصیحت کرتے رہے تو انہوں نے تنگ آ کر کہہ دیا کہ آپ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں، اپنے رب سے کہیے کہ وہ عذاب ہمارے اوپر نازل کر دے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے ہلاکت کر دی۔ یہاں ایک نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نبی نے بد دعا کر دی۔ نبی بد دعا نہیں کیا کرتے۔ نبی جب کسی قوم کی ہلاکت کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دوسروں کے لیے مفید ہوتی ہے، لہذا بد دعا دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ نبی کبھی بھی بد دعا نہیں کرتا، چاہے وہ اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے کرے، اس میں بھی کسی نہ کسی کا فائدہ ہوتا ہے، آنے والی نسلوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یوں دعائے ہلاکت یہ لفظ زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی شان میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم کے لیے دعائے ہلاکت کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کو کہ 3 دن ان کے لیے مہلت ہے، 3 دن کے بعد ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اس میں علامات آتی رہیں گی، لیکن ان کی ہلاکت 3 دن کے بعد آئے گی۔ لہذا حضرت یونس علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر عذاب آیا ہی آیا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، دستور الہی ہے کہ جب تک نبی اس قوم میں موجود ہوتا ہے عذاب نہیں آتا۔ نبی کو وہاں سے نکالا جاتا ہے، مومنوں کو وہاں سے نکالا جاتا ہے، پھر باقی قوم پر عذاب آتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سمجھ کر کہ اب ان پر عذاب آ جانا ہے، لہذا مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے۔ 3 دن کی مہلت ابھی باقی ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام پہلے ہی نکل گئے اپنی بستی کو چھوڑ کر، تاکہ یہاں سے میں نکل جاؤں تو ان کے اوپر عذاب آ جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب وہاں سے نکلے، جب حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو خبر دی کہ یہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، یہ خبر دے کے وہاں سے چل پڑے، تو ایک خلیج وہاں پہ پڑتی ہے، ساتھ ہی اسے آج کل پرشین خلیج کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جب اس کے کنارے پہ پہنچے تو آگے ایک کشتی تیار تھی، اس میں سواریاں بیٹھی ہوئی تھیں، بھری ہوئی کشتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام جو ہی اس کشتی میں بیٹھے تو اس کشتی نے اپنے لنگر اٹھا دیے اور وہاں سے وہ رخصت ہو گئی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد، یہ تقریباً شام کا وقت ہو چکا تھا، حضرت یونس علیہ السلام جس کشتی میں بیٹھے تھے، کچھ دیر کے بعد اس کشتی نے ہچکولے لینے شروع کر دیے، تو بڑی بڑی لہروں میں وہ کشتی پھنس گئی اور کہیں اور کسی طرف نکل گئی۔ لگتا یوں تھا کہ اب یہ کشتی بچ نہیں سکتی، اور اس وقت کے ملاحوں کے عقیدے کے مطابق جب کوئی کشتی اس طرح ہچکولے لینے لگے اور لہروں میں پھنس جائے تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس کشتی میں کوئی ایسا آدمی سوار ہے
جو اپنے غلام کا اپنے مالک کا بھاگا ہوا غلام ہو، کہ اس کشتی میں کوئی ایسا غلام بیٹھا ہوا ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کے آیا ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا. لہذا انہوں نے کہا کہ لگتا یوں ہے کہ ہماری کشتی میں کوئی اپنے مالک کا بھاگا ہوا غلام آ کے بیٹھ گیا ہے، اس وجہ سے ہماری کشتی بھنور میں پھنس گئی ہے اور یہ شاید یہ اب بچے کہ نہ بچے. لہذا سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ اپنا فالتو سامان تمام سواریوں نے سمندر میں پھینک دیا تاکہ یہ کشتی ہلکی ہو جائے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہلکی نہ ہو سکی اور وہ اسی طرح بھنور میں اور لہروں میں پھنسی رہی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم میں سے جو مجرم ہے، یعنی اپنے مالک کا بھاگا ہوا غلام ہے، اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا جائے تاکہ باقی کشتی کی سواریاں بچ سکیں. تو اب اس کے لیے قرآن ڈالا گیا کہ پتہ چلے، کوئی بھی نہیں مانتا تھا، پتہ چلے کہ کون ایسا آدمی ہے جو اپنے مالک کا بھاگا ہوا غلام ہے جو اس کشتی میں سوار ہے، تاکہ اس کو اٹھا کے سمندر میں ڈال دیا جائے. قرآن ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام وہ قرآن نکلا. حضرت یونس علیہ السلام کی شکل و شباہت نبی تھے. نبی کی آپ کا اپنا ایک جاہ و جلال ہوتا ہے، حسن و جمال نبوت کا اپنا ہوتا ہے. جب ان سواریوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی شکل و شباہت دیکھی تو انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتے، دوبارہ قرآن ڈالو. دوبارہ قرآن ڈالا گیا. پھر حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکل آیا. انہوں نے پھر انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس شکل و شباہت، اتنے حسن و جمال والا آدمی ایسا کام نہیں کر سکتا. لہذا تیسری مرتبہ قرآن ڈالا جائے. تیسری مرتبہ قرآن ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام ہی نکل آیا. حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے اٹھا کے سمندر میں ڈال دیا، یا حضرت یونس علیہ السلام خود کود گئے سمندر میں کہ یہ بار بار میرا ہی نام آتا ہے. پھر انہیں یہ بھی آیا کہ واقعی میں ہی تو اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے حکم اجازت کے بغیر میں نے اپنی بستی کو چھوڑ دیا ہے، تو شاید اس لیے یہ میرے نام ہی بار بار قرآن نکلتا ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام جب جو ہی آپ کو ڈالا گیا پانی میں تو ایک بہت بڑی مچھلی، دیو قامت مچھلی، ہوت، اسی لیے آپ کو صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے. ہوت کہتے ہیں بڑے سائز کی مچھلی کو. وہ منہ کھولے اگر تیار تھی. حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے منہ میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس وحی کو، اس مچھلی کو القاء کیا. القاء یہ کیا کہ یہ تیری خوراک نہیں بنیں گے، یہ تیرے رب کی امانت ہے تیرے پیٹ میں، ان کو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے. لہذا حضرت یونس علیہ السلام پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب رات کا وقت ہو چکا تھا. ایک رات کا اندھیرا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور ایک سمندر کی تہوں میں وہ لے کے چلی گئی حضرت یونس علیہ السلام کو، اس کا اندھیرا، یعنی اندھیروں پر اندھیرا. اس میں حضرت یونس علیہ السلام جب چلے گئے، حضرت یونس علیہ السلام کو پھر دہشت محسوس ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، میں کہاں پہ پہنچ گیا ہوں. لیکن حضرت یونس علیہ السلام ہوش و حواس کے ساتھ تھے، مچھلی کے پیٹ میں بھی. اب بعض روایات میں آتا ہے کہ 40 دن حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہ مچھلی اب دوسری مچھلیوں سے ممتاز ہو گئی، اس لیے کہ اب اس کے پاس ایک نبی ہے اللہ کا، اس کے پیٹ میں اللہ کی امانت اس مچھلی کے پیٹ میں ہے. لہذا وہ مچھلی قدر و منزلت کے اعتبار سے سمندر کی تمام مخلوقات سے افضل و اعلیٰ ہو گئی. اور وہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو لے کے پھر دنیا کے سارے سمندروں میں برق رفتاری سے پھری، اور جس علاقے سے وہ مچھلی گزرتی تھی وہ آبی مخلوقات یعنی پانی کی تمام مخلوقات اس مچھلی کی زیارت کے لیے آگے جمع ہوتے تھے کہ اس مچھلی کی زیارت کی جائے جس کے پیٹ میں ایک نبی تشریف فرما ہے. تو یوں اس مچھلی کی قدر و منزلت ہی بڑھ گئی جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام تشریف فرما تھے. تو 40 دن کے بعد مچھلی دوبارہ اسی مقام پر آئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو القاء کیا
کہ اب ان کو سمندر کے کنارے پہ اگل دیا جائے۔ تو مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو خشکی پر آ کے اگل دیا، اور یونس علیہ السلام کی اس وقت حالت یہ تھی کیونکہ آپ پانی میں رہے تھے، پھر مچھلی کے پیٹ میں آپ کے جلد مبارک کے بال سارے ختم ہو چکے تھے، اوپرلی تہ ختم ہو چکی تھی، گویا اس طرح آپ نظر آتے تھے، اپنے آپ کو جب دیکھتے تھے جیسے انڈے سے نکلنے والا پرندے کا بچہ ایک بوٹ کی صورت میں ہوتا ہے، تو وہ بہت نرم و نازک ہوتا ہے، اس کے جسم پر کوئی بال کوئی پر نہیں ہوتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ صورت تھی۔ تو جب وہ مچھلی آپ کو اگل کے وہاں پہ چلی گئی تو اللہ کے حکم سے پھر وہاں پہ ایک کدو کی بیل پودا نما، کدو کی بیل پودا نما، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پہ پیدا ہو گئی۔ اس میں یہ خوبی ہے کدو کی بیل میں اور اس کے پتوں میں کہ وہ ایک تو نرم و نازک ہوتے ہیں اور سایہ ان کا گہرا ہوتا ہے۔ وہ چاہیے اب حضرت یونس علیہ السلام کو سورج کی کسی شعاع کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر سورج کی ایک کرن بھی حضرت یونس علیہ السلام کے جسم اقدس پر پڑتی تو آپ کا جسم خراب ہو جاتا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ کرنے کے لیے کدو کی بیل کو وہاں پہ پیدا کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس کے سائے میں رکے رہے، اور ایک پہاڑی بکری وہاں پہ آتی تھی اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کے منہ کے اوپر آ کے ایک پاؤں ادھر کر کے تو حضرت یونس علیہ السلام کے منہ میں پھر اپنا دودھ ڈالتی تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام پھر اس طرح بہت تیزی سے آپ توانائی پکڑنے لگے، صحت و تندرستی دوبارہ پکڑنے لگے۔ چند ہی دنوں میں پھر وہ آپ کا جسم اقدس دوبارہ بحال ہو گیا، صحت مند بھی ہو گئے، طاقت و توانائی بھی آپ کے اندر آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو فرمایا کہ واپس چلے جاؤ۔ ادھر صورتحال یہ بنی اس قوم کے ساتھ جس کو چھوڑ کر حضرت یونس علیہ السلام آئے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر، کیونکہ یونس علیہ السلام نے کبھی غلط بیانی نہیں کہی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو مذاق نہیں کیا، تو اگر حضرت یونس علیہ السلام اپنے گھر میں موجود رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ویسے ہی وہ ڈرا رہے تھے، اور اگر وہ اپنے گھر سے نکل گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب یقینی ہے، کیونکہ عذاب کی کہانیاں پہلے وہ پڑھ چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا عذاب، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا عذاب، اور عاد و سمود کی قوموں کا عذاب، یہ پہلے گزر چکے تھے عذاب سارے، تو وہ یہ قصے سن چکے تھے، پڑھ چکے تھے صحائف میں، کتابوں میں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر وہ چلے گئے نا پھر عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں موجود نہیں ہے تو ادھر سے ایک شام کو بدلی بھی آ گئی، تو وہ قوم کو یقین ہو گیا کہ وہ نبی سچ کہتے تھے اور ہم پر عذاب آیا چاہتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے 3 دن کی مہلت دے رکھی تھی، اللہ تعالیٰ اتمام حجت کرتا ہے، تمام حجتوں کو پورا نہ کر لے جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت تک کسی قوم کو ہلاک نہیں فرماتا۔ تو اب چونکہ 3 دن کی ابھی مہلت تھی عذاب میں، تو انہوں نے پھر کٹھے ہو کر گریہ زاری کی، اب توبہ و استغفار کی، اور تمام کے تمام وہ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ ان کی عدم موجودگی میں ایک بھی ایسا نہیں تھا آدمی جو ایمان نہ لایا ہو۔ پہلی امتوں میں کوئی ایسی بستی، کوئی ایسا شہر نہیں تھا کہ جس پر تمام کے تمام لوگ جس نبی پر ایمان لے آئے ہوں، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ایک بھی آدمی ایسا نہیں تھا۔ اب جو مشرک رہ گیا ہو، جو گناہ گار رہ گیا، انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی اکٹھے ہو کر ایک کھلے میدان میں، تو پھر وہ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں بھی نکلے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام تو نہیں ملنے تھے ان کو، کیونکہ وہ تو مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی امانت کے طور پر جا چکے تھے۔ تو بہرحال پھر وہ انتظار کرتے رہے، حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈتے رہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام واپس اپنی قوم میں آئے اور پھر سے انہوں نے اپنی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ تو یوں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی زندگی گزارنے کا پھر سے موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔